خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، یار غار اور یار مزار جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول، جن کو یہ اعزاز حاصل ہے، یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ نسل در نسل صحابی رسول ہیں، جن کے ماں باپ بھی اور خود بھی بیٹے اور بیٹیاں یہ سب صحابی رسول بنے، اور اللہ رب العزت نے بے شمار خوبیوں سے آپ کو نوازا۔ آپ کی والدہ ماجدہ پہلے مسلمان نہیں ہوئیں۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یار غار یار مزار جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت حاضر خدمت ہوئے، والدہ صاحبہ کو بھی ساتھ لے گئے۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیاری پیاری گفتگو شروع ہو گئی، پیاری پیاری باتیں شروع ہو گئیں، اور جناب صدیق اکبر کی تو تمنا یہی ہے کہ سرکار آپ جلوہ فروز ہوں، آپ بیٹھے رہیں، ابو بکر آپ کی محفل میں مجلس میں بیٹھا رہے، چہرہ آپ کا ہو، آنکھ صدیق کی ہو، ذات آپ کی ہو، مال ابو بکر کا ہو، خرچ ہوتا رہے۔ تو جناب ابو بکر صدیق پیار کی باتیں کرتے، کافی رات گزر گئی، والدہ صاحبہ قریب ہی لیٹ گئیں، ان کی آنکھ لگ گئی، سو گئیں۔ جناب صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کلمہ نہیں پڑھتی، مسلمان نہیں ہوتی، دامن اسلام میں نہیں آتی، میں نے انہیں کافی بار دعوت دی ہے، کوشش کی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمائیں، میری والدہ کے لیے دعا کر دیں، اللہ ان کا سینہ روشن کر دے، کھول دے۔ آقا علیہ السلام نے رحمت والے پیارے پیارے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، یا اللہ ابو بکر صدیق کی والدہ کو اسلام کی توفیق دے دے۔ راوی کہتے ہیں جو صحابی پاس بیٹھے تھے، دیکھ رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب آمنہ کے لال جب دعا کر رہے ہیں، دعا زبان اقدس سے نکلی ہے، ہم نے دیکھا کہ جناب صدیق اکبر عاشق اکبر کی والدہ ماجدہ سو رہی ہیں، سوتے ہوئے ہی ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا ہے، ابھی بیدار نہیں ہوئی، سوتے ہوئے ادھر دعا نکلی ہے، ادھر مقام قبولیت تک پہنچ گئی ہے۔ اس لیے بریلی کے تاجدار اعلی حضرت امام اہل سنت پروان شم رسالت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کیا خوب فرماتے ہیں، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، کہ اجابت قبولیت تو انتظار کرتی ہے، لب ہلے اور میں پکڑ لوں، قبول ہو جائے، قبولیت تک پہنچ جائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے دعا کا نکلنا تھا۔ راوی کہتے ہیں کلمہ طیبہ زبان پہ جاری ہو گیا، جب وہ بیدار ہوئیں تو کلمہ شریف کا ورد جاری ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئیں، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئیں، دامن اسلام میں آ گئیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان کا مقدر کا ستارہ جاگ اٹھا، سوئی تھیں تو حالت کفر میں تھیں، دعا ہو گئی ہے، بیدار ہوئیں تو اسلام میں آ گئیں، نورن علی نور بن گئیں، انوار و تجلیات کی بارش ہو گئی، دامن مصطفیٰ نصیب ہو گیا۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوش ہو گئے۔ تو یہ یار غار یار مزار جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت ہے کہ آپ کے والدین بھی مسلمان ہوئے، صحابی رسول بنے، خود بھی اور آپ کے بیٹے بھی بیٹیاں بھی جو صحابیت کے مرتبے پر فائز ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے اپنی جان بھی قربان کی، مال بھی قربان کیا، ہر چیز آپ کے نام پہ قربان کی، اور آپ عاشق اکبر خلیفہ اول
مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اور نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں آپ افضل و اعلیٰ، اور آپ کا مقام و مرتبہ سب سے وراء الورا ہے۔ نبیوں کے بعد انسانوں کے اندر یہی عقیدہ اہل سنت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یار غار یار مزار جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور آپ کے عشق رسول کا واسطہ اللہ ہم سب کو سچا عشق رسول عطا فرما دے، ہم بھی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔